کہ بندے کا تعلق خدا کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. میں نے بڑے بڑے یعنی مجمع میں جس میں علماء بہت ہیں وہاں بھی یہ سوال کیا کہ بندے کا تعلق خدا کے ساتھ کیا ہے، تو سب نے یہی جواب دیا کہ عبادت کا اور اس کو ادا کرنے کا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ obedience to Allah and obedience to the Prophet. What is your responsibility in this field? تمہارا خدا سے کیا تعلق ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی اطاعت، اس کا حکم ہے نماز پڑھو نماز پڑھو، اس کا حکم ہے رمضان کے روزے رکھو تو روزے رکھو. تو اللہ کا بندے کا تعلق جو ہے وہ اطاعت کا ہونا چاہیے. میں نے بہت پریشان ہوا میں جواب سن کر. میں نے کہا یہ جواب آپ کا صحیح نہیں ہے. وہ کہنے لگے ہم تو دن رات کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور ہم کہتے ہیں حج کا موسم ہے حج بھی کرو. تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ اور بندے کا تعلق جو ہے وہ یہی نہیں. تو میں نے کہا پھر میری بات سنو، ڈر آتا ہے خطبے لگنے سے کہ اس نے کیا بات کر دی. کوئی مفتی نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ وجل بصیرت سمجھ کر، اور اگر اس پر دلائل دینے کی ضرورت ہو تو شاید رات گزر جائے لیکن دلائل ختم نہیں ہوگی. لیکن مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالو. اللہ کے ساتھ تعلق بندے کا، اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق صرف اطاعت کا نہیں، محبت کا ہونا ضروری ہے. جب تک خدا کی محبت دلوں میں نہیں ہوگی آپ مسلمان نہیں، نہ نماز کے ساتھ نہ روزوں کے ساتھ. میری اس گزارش ہے جو علماء متفق ہیں وہ ہاتھ لگائے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ مستند ہے آپ کو فرمایا. اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ صرف اطاعت کا نہیں، اطاعت اور محبت جب تک یہ دونوں نہ ہو اس وقت تک تم ہم مسلمان ہی نہیں. اب رمضان آئے تو روزے رکھنے، اب اذان سنیں تو نماز پڑھیں، یہ عبادات ہیں. عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرو، لیکن اگر اللہ کی محبت نہیں تو نہ نماز ہے نہ روزہ، کچھ نہیں. کچھ بھی نہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اب اللہ کی محبت تو ایک ساتھی نے بڑے عجیب بات کہی کہ جی محبت تو نہیں ہے، لیکن آپ کی بات سے پتہ چلا کہ محبت ہونی ضروری ہے. تو محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ محبت ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اور پتہ چل گیا کہ ضرورت ہے. صرف اطاعت کافی نہیں، صرف روزے اور نماز کافی نہیں، لیکن وہ محبت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا یہ تو تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں کچھ، لیکن تم سب جانتے ہو. نہیں ہم تو نہیں جانتے. تو میں اب آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. محبت پیدا ہوتی ہے کیسے کہ مثال دیتا ہوں، برا نہ مانیں. اگر ایک درویش ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور اس کو بھوک لگی ہے، درویش بیٹھا ہے، میں بطور عالم کے تعریف نہیں کر رہا، ایک درویش بیٹھا ہے اور اس کو بھوک لگی ہے بہت. اب ان کو کوئی شخص آ کر کھانا دے دیتا ہے
دفعہ آ جائے، دو دفعہ موقع پر آ جائے، تو ان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی یا نا؟ معلوم ہوا احسان، نیکی اور مدد یہ جب کی جائے تو پھر ایک جذبہ ابھرتا ہے جس کو کہتے ہیں محبت۔ ماشاءاللہ، بہت خوش۔ رستہ جاتے ہوئے آپ رستہ بھول جائیں تو جو آپ کو رستہ بتا دے، دکھا دے، آپ اس کا شکر ادا کریں گے تو اس کے ساتھ ایک طبیعت مانوس ہو جائے گی کہ بھائی یہ تمہارا محسن ہے۔ تو محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ احسان سے۔ اب سوال کا جواب ہے اور وہی خاتمہ بیان کا ہوگا۔ محبت پیدا ہوتی ہے احسان سے، اور اگر انسانوں کو اللہ کے احسان، اللہ کا دینا، اللہ کا احسان اور اللہ کا دینا یہ معلوم ہی نہ ہو تو محبت پیدا ہوگی؟ محبت پیدا ہوگی نہیں۔ ہندوؤں نے، بت پرستوں نے اور ادھر مشرکین عرب نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ ہمیں بیٹا چاہیے تو فلاں قبر سے جا کر مانگیں گے، مقدمے میں کامیابی چاہیے تو اس قبر سے مانگیں گے۔ تو جب مانگنا ہی قبروں سے ہے تو محبت ان کی پیدا ہوگی، اس کے لیے قربان بھی ہوں گے، اس کے لیے فدا بھی ہوں گے، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کے بارے میں تو یہ عقیدہ ہی نہیں کہ وہ دیتا ہے۔ تو یہ عقیدہ کن کے بارے میں ہے کہ فلاں بدھ لات یہ کرتا ہے، عزا یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، حبل یہ کرتا ہے۔ وہ وجہ حبل اپنی دنیا کو پکارتے ہیں، اور یہاں ہندوؤں میں بتوں کے نام وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں وہی ہیں تو جو پرمیشور ہے، اللہ جو ہے، اس کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ نیور۔ جب نہیں پیدا ہوگی تو نہ ایمان ہے کچھ ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ، کچھ نہیں۔ پوری علماء کی ایک جماعت اپنے پورے امتیازات کے ساتھ اپنے سر پر کہتی ہیں کہ قبروں والے کیا نہیں دیتے، اور وہ لوگ جو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں علماء ہیں، علماء ہیں، علماء ہیں، علماء ہیں۔ میں ان علماء پر نہیں جرا کر رہا، لیکن میں کہنے والوں پر علماء ہیں اور سنتے ہیں۔ ایک شخص آیا پاکستان سے، یہ مجھے ایک انٹرنیٹ سے سن کر ایک فوراً ایک شخص نے آ کر، وہ قرآن کریم کا حافظ ہے، اس نے آ کر کہ اس نے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا پاکستان میں، تو میں حضرت فاطمہ کی قبر پر گیا اور میں نے کہا میں نے بیٹا لینا ہے، یہیں سے لینا ہے، یہیں سے لینا ہے، اگر مجھے اور کسی قبر کے سپرد کرنا ہے تو مجھے بیٹا ہی نہیں چاہیے۔ تو میں نے اس طرح مانگا کہ پھر میں پاکستان جب گیا تو واقعی مجھے خدا نے بیٹا دے دیا۔ کون کہتا ہے کہ قبر والے نہیں دیتے؟ اب اس کے مقابلے میں آپ بتائیں کہ کتنا بھی خدا کی تابعداری کریں، نمازیں بھی پڑھیں، رمضان آئے تو روزے بھی رکھیں، ان کا کوئی بھی عمل قبول ہے کہ جن کے مطابق خدا کوئی دیتا ہی نہیں؟ اور اگر یہ احساس ہو، کس سے مانگیں، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ یہ احساس ہی پیدا نہیں ہوگا تو پھر انسان کہے گا میں کس سے مانگوں، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، اور دنیا میں حاجت روا
کون ہے. اب جب یہ عقیدہ ہوگا کہ سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, داتا سب کا تو ہے. لاہور والوں تم یہ نہ سمجھو کہ لاہور کی بستی کا داتا علی میری ہیں. سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ جتنے بھی اولیاء ہیں, اولیاء تیرے محتاج. بڑے بڑے ولی جن کو کہتے ہو کہ یہ دیتے ہیں یہ دیتے ہیں, اولیاء تیرے محتاج. اے رب کل, اے کل کائنات کے پیدا کرنے والے. اولیاء غوث پاک و بغداد والے ہوں, اجمیر والے ہوں, حجویر والے ہوں, گنگور والے ہوں, مولانا شیخ گنگوئی کے موت کے ہوں, کچھ ہوں, سارے جو ہیں وہ کس سے مانگنے والے ہیں؟ اولیاء تیرے محتاج. اے رب کل, تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول. تیرے بندے ہیں سب. اب انبیاء کی شان کیا ہے؟ انبیاء پیغمبروں کی شان کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی شان ہے نا کہ وہ اس کے ہیں. پیغمبروں کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اس کے ہیں. اگر یہ نسبت نہ ہوتی تو ان کی کوئی عزت کرتا؟ کوئی یہ مقام نہ ملتا. ان کی کوئی عزت کرتا؟ نہیں. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اولیاء جتنے ہیں تیرے وہ محتاج ہیں, اولیاء تیرے محتاج. اے رب کل, تیرے بندے سب انبیاء اور رسول. ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری, ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری. ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ آج آپ علماء کی شان کا کہ امام ابو حنیفہ کی یہ شان ہے تو اسی لیے شان ہے نا کہ وہ اس کے ہیں, اس کے نمائندے ہیں, اس کی بات کہتے ہیں. علی میری کی اسی لیے عزت ہے, رشید احمد گنگوئی کی اسی لیے عزت ہے کہ وہ اس کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو جو نسبت تھی کیا کہتے ہیں علماء دین, علماء دین آگے آپ کی بطور علماء کے جو عزت ہے وہ صرف اس لیے کہ علماء دین آپ دین کے ہیں. اور عقیدہ جب یہ ہو کہ اولیاء انبیاء, اولیاء انبیاء اہل بیت نبی, انبیاء اولیاء اہل بیت نبی, تابعین و صحابہ پہ جب آپ بنی, تابعین و صحابہ کتنے اولیاء کیوں نہ ہوں, تابعین و صحابہ میں جب آپ بنی, گھر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی, گھر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. تو جب تک یہ توحید کا عقیدہ نہ ہو کہ خدا کسی پر احسان کرتا ہے, محبت پیدا ہوگی. اب یہ نسبت تو آپ نے دے دی قبروں کو, یہ دے دی گئی لات و حبل کو. ہندوستان میں یہ بڑے بڑے درگاہیں ہیں وہ عزت دے دی گئی. ان ملکوں میں, یورپ کے ملکوں میں اسلام پھیلانے کے لیے, نئے نوجوانوں کو سکھانے کے لیے یہ بنیادی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ شرک کا جذبہ, قبروں سے مانگنے کا جذبہ, بتوں کے نام ہے, اس کو نئی نسلوں کے ذہن میں پیدا نہ ہونے کو. یہاں کی جو نئی نسل ہے اگر وہ کوئی بھی چیز نہیں جانتے لیکن اتنی بات ہر ایک جانے کہ قبروں سے بیٹے نہیں ملتے, بے شک قبروں کے اختیار میں نہیں, مقدمات کی فتح. اور بچے یہاں کے اور کچھ بھی نہ سمجھ نہ پائیں تو اس کی پرواہ نہ کرو, لیکن یہ ضرور ہو کہ قبروں سے نہیں ملتے. قبروں والے خود اس کے محتاج ہیں. اور میں نے جو مسئلہ بیان کیا, مسئلہ ڈنکے کی چوٹ پر, جس کا اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں, اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں, اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت پیدا کرنے کا کہ اللہ کی محبت ہو
طریقہ کیا بتایا؟ میری اطاعت کرو. حضور کا میری اطاعت کرو. فرمایا کیا عنوان؟ ان کنتم تحبون اللہ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو. تو معلوم ہوا حضور کی بھی پیروی اس لیے کہ اللہ کی محبت، اتباع رسالت کس لیے کہ اللہ کی محبت. ان کیا رابط ہے دونوں؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان دونوں جملوں میں رابط کیا ہے؟ کہ پیغمبر کی اتباع بھی اس لیے کہ اللہ کی محبت ہو. تو میرا دل سے چاہتا تھا کہ میں بتاؤں کہ قبروں سے مانگنے والوں، کیا دین کو تم نے بگاڑ رکھا. اور جب مولوی داڑھیوں کے ساتھ قرآن کی آیتوں کی قرأت کے ساتھ لوگوں کو جمع کر کے کہیں کہ قبر والے دیتے ہیں، کون کہتا ہے نہیں دیتے، کون کہتا ہے نہیں دیتے، تو اس کو کہہ دو کہ یہ ایک دیوانہ کہہ رہا ہے کہ نہیں دیتے.